السلام علیکم دوستو یہ سلیم اول ہی تھا جس نے عثمانیوں کی سلطنت کو خلافت میں تبدیل کیا اور مسلمانوں کا پہلا ترک خلیفہ بنا۔ جب سلیم یعوف سلطان بنا تو اسے دو کام فوری کرنا تھے۔ ایک یہ کہ حسب روایت تخت کے دوسرے وارثوں سے نمٹنا تھا، یعنی انہیں ریشم کی ڈوری سے ہلاک کرنا تھا۔ اس نے اپنے 2 بھائیوں اور 5 بھتیجوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسرا فوری مسئلہ بھی اس نے یوں حل کیا کہ ایران کے حامی 40,000 افراد کو قتل کروا کر ان کے بچوں اور خواتین کو قید میں ڈال دیا۔ لیکن ایرانی حامیوں کی بغاوتوں کو مستقر روکنے کے لیے ضروری تھا کہ ایران سے بھی ترکی اپنی طاقت کا لوہا منوائے۔ اس نے یہ لوہا منوایا۔ 1514 میں سلطان سلیم 1.5 لاکھ فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ایران میں داخل ہو گئے۔ ایران کے علاقے چلدران میں اس نے شاہ اسماعیل کی فوج کو اس طرح شکست دی کہ 25,000 ایرانی لڑائی میں مارے گئے۔ ایران کے پایہ تخت تبریز پر بھی عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن شاہ اسماعیل زخمی ہونے کے باوجود سلطان کی فوج کی پکڑ میں نہ آ سکا، بلکہ وہ بال بچ کر نکل گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان سلیم ایرانی فتح کو مکمل کرتا اور شاہ اسماعیل کو پکڑتا، یا کم از کم تبریز پر ہی قبضہ برقرار رکھتا۔ لیکن سلطان کی فوج تبریز پر قبضے کی کوشش ہی میں اتنا تھک چکی تھی کہ وہ آگے بڑھنے پر تیار نہیں تھی، بلکہ واپس جانا چاہتی تھی۔ سلطان کو ایسے میں خطرہ تھا کہ اگر اس نے اپنی فوج پر زیادہ دباؤ ڈالا تو بغاوت ہو سکتی ہے۔ اس نے اماسیا میں ڈیرے ڈال دیا اور مستقبل کی پلاننگ کرنے لگا۔ وہ ایران پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن چلدران کی لڑائی میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ ایران کی سرزمین بہت خشک اور بنجر ہے۔ پہاڑوں کے درمیان پانی اور خوراک کے بغیر سینکڑوں میل چل کر ایک بڑے ملک کو فتح کرنا آسان نہیں، اور اسی وجہ سے سلطان کی فوج بھی ایران میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ بلکہ جب ینیچیری کو شک ہوا کہ سلطان دوبارہ ایران پر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے تو انہوں نے بغاوت کر دی۔ سلطان کے وزیر اعظم احمد پاشا کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ینیچیری کو کنٹرول میں رکھے، لیکن جب بغاوت ہو گئی تو سلطان سلیم یعوف جیسا سخت گیر انسان بھی یہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے پہلے تو کئی باغی سرداروں کو قتل کر کے بغاوت کو کچل دیا، اور اس کے بعد اس نے سزا کے طور پر اپنے وزیر اعظم کو بھی قتل کروا دیا۔ سلیم اول کی سخت کارروائی کے بعد دوبارہ کسی کو اس کے خلاف بغاوت کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ لیکن بغاوت کو چلنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ اب ایران پر ضرور حملہ ہوگا۔ اسے علم تھا کہ بغاوت کو چلنے اور سرداروں کے قتل کی وجہ سے فوج میں کچھ ڈر ہے۔ اگر فوج کو خوش کرنا تھا تو انہیں اب ایک آسان ہدف دینے کی ضرورت تھی جہاں ترک فوج کو زیادہ مشکلات پیش نہ آئیں اور وہ علاقہ فتح کر سکیں۔ ابھی سلطان اس معاملے پر غور کر ہی رہا تھا کہ اسے مصر کی سلطنت سے کچھ ایسے خطوط ملے جنہیں پڑھ کر وہ جھوم اٹھا۔ یہ خط عثمانی سلطنت کی سب سے بڑی کامیابی کی خوشخبری تھے۔ یہ خط مصر کے کچھ سرداروں کی طرف سے آئے تھے۔ مصر میں اس وقت مملوک خاندان کی حکومت تھی جس کا سلطان کسوہ غوری تھا۔ مملوکوں کی سلطنت افریقہ، شام اور موجودہ حجاز مقدس تک پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ بھی مصر کی مملوک سلطنت کے زیر اثر تھے، لیکن اب مملوک سلطنت کمزور ہو رہی تھی اور اس میں بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں۔ سلطان سلیم اول کو خفیہ خطوط بھی مصر کے زیر تسلط علاقے شام ہی کے کچھ سرداروں نے لکھے تھے۔ ان سرداروں نے خفیہ خطوط کے ذریعے سلطان سلیم سے مطالبہ کیا کہ اگر عثمانی انہیں عہدوں اور مال میں حصہ دار بنانے کا وعدہ کریں تو وہ مملوک سلطنت کے خلاف عثمانیوں کی خفیہ مدد کریں گے۔ ان سرداروں میں شام کے شہر حلب کا گورنر خیر بے بھی شامل تھا، جو پہلے سے خلافت پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ان خطوط کو پڑھنے کے بعد سلطان نے ایران کے مشکل محاذ کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب اسے مملوکوں سے ہی دو ہاتھ کرنے تھے، لیکن مصر کے خلاف جنگ شروع کرنے میں ایک بڑا مذہبی مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ ترکوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، جب سلیم نے ایران پر حملہ کیا تھا تو وہاں اسے یہ مسئلہ اس لیے پیش نہیں آیا تھا کہ ایک تو ایرانیوں نے بغاوت کی تھی اور دوسرا عثمانی ایرانیوں سے شدید مذہبی اختلاف بھی رکھتے تھے۔ لیکن یہاں ایک تو مملوکوں نے کوئی بغاوت بھی نہیں کی تھی اور دوسرا ان کے ساتھ ان کا مذہبی اختلاف بھی نہیں تھا، بلکہ دونوں کا فرقہ ایک جیسا تھا۔ اس لیے سلطان سلیم کو یہاں علماء کے فتوے کی ضرورت تھی تاکہ اس جنگ کو بجائز قرار دلوایا جا سکے۔ چنانچہ سلیم اول نے علماء سے مملوکوں کے خلاف جنگ کے فتوے کی درخواست کی اور فتویٰ مل گیا۔ اس فتویٰ میں لکھا تھا کہ مملوک مسلمان رعایا پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور انہوں نے ایران کے صفیوں سے بھی جنگی معاہدے کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جنگ جائز ہے۔ اب سلطان نے فوج تیار کی اور مملوک سلطنت کے خلاف پیش قدمی شروع کر دی۔ سلطان کے مصر پر حملے سے پہلے مملوکوں کا ایک لشکر شام پہنچ چکا تھا تاکہ ترکوں کو مصر تک پہنچنے سے روک سکے۔
دوستو یاد رہے کہ شام اس وقت مصری مملوک سلطنت کا حصہ تھا۔ سلطان سلیم مقابلے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے پہلے اپنے کچھ ایلچی مملوک سلطان کے پاس بھیجے۔ انہوں نے اسے سلطان سلیم کا پیغام پہنچایا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو اسے سلطان امان دے دے گا، لیکن مملوک سلطان نے اس کے ایلچیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ خبر سلیم اول تک پہنچی تو اس نے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف کچھ دیر بعد مملوک سلطان غوری نے عثمانی ایلچیوں کو رہا بھی کر دیا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور ٹکراؤ لازمی تھا، اور اس ٹکراؤ میں عثمانیوں کو دو بڑے فائدے حاصل تھے۔ ایک تو یہ کہ شام کے کئی اہم سردار ان کے ساتھ پہلے سے خفیہ معاملات طے کر چکے تھے، اور دوسرا یہ کہ عثمانی فوج کے پاس توپیں تھیں اور سپاہیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں بھی تھیں، لیکن مملوک آتشی ہتھیاروں کو استعمال کرنا ہی گناہ سمجھتے تھے۔ وہ بندوقوں اور توپوں کو بزدلوں کا ہتھیار قرار دیتے تھے۔ ان کے خیال میں تلوار سے لڑنا ہی سنت اور افضل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار موریشش کے ایک ماہر نے مملوکوں کو بندوقوں کا استعمال سکھانے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن جب مملوکوں نے انکار کر دیا تو اس ماہر نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھ لینا ایک دن پچھتاؤ گے اور تمہاری سلطنت بندوقوں کے زور سے ہی ختم ہوگی۔ اور اب اس پیشگوئی کے پورے ہونے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ 24 اگست 1516 کو شام کے شہر سے 50 کلومیٹر دور مرواج کے علاقے میں مملوک فوج اور عثمانیوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مصر کی طرف سے حلب کا گورنر خیر بے اور ایک فوجی افسر غزالی بھی شریک تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اندرون خانہ سلطان سلیم اول سے مل چکے تھے، اس لیے یہ دونوں جنگ شروع ہوتے ہی اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے، اور مملوک سلطان اپنے کچھ وفاداروں کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ اس کے پاس بندوقیں اور توپیں بھی نہیں تھیں، اور اس نے پرانے ہتھیاروں کے ساتھ جدید فوج کا مقابلہ تو کیا تھا، لیکن دل ناتواں جلد ہی حوصلہ ہار گیا۔ ہوا یوں کہ مملوک سلطان غوری عثمانیوں کے کسی وار سے نہیں بلکہ دل کے دورے سے ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کے بچے کھچے سپاہی بھی بھاگ گئے اور میدان سلطان سلیم کے ہاتھ میں رہا۔ شام کی فتح کے بعد سلطان سلیم حلب شہر میں داخل ہوا اور خیر بے نے علامتی طور پر اسی شہر کی چابیاں بھی پیش کر دیں۔ جامع مسجد میں سلطان سلیم اول کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ حلب کے بعد دمشق کے گورنر نے بھی لڑائی کے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے۔ شام پر ترکوں کا مکمل قبضہ تو ہو چکا تھا، لیکن مملوکوں سے جنگ میں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو ابھی آنے والا تھا، اور دوستو یہ چیلنج تھا تومان بے۔ مرواج کی لڑائی میں جس مملوک فوج کو شکست ہوئی تھی وہ ان کے دارالحکومت قاہرہ واپس جا چکی تھی۔ مملوک سلطان قصابہ غوری کی موت کے بعد مملوک تخت بھی خالی ہو چکا تھا۔ سو مملوک کے 24 امراء نے مل کر 11 اکتوبر 1516 کو تومان بے کو نیا حکمران مقرر کر دیا۔ تومان بے نے فوری طور پر سلطان سلیم اول کے مقابلے کے لیے مصری فوج کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مختلف دھڑوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنا شروع کر دیا، لیکن اسے زیادہ کامیابی نہیں مل سکی، کیونکہ شام میں شکست کے بعد اب کوئی ان کا ساتھ دینے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ 1517 میں سلطان سلیم اول فوج لے کر افریقہ یعنی مصر میں داخل ہو گیا، لیکن یہاں تومان بے کی فوج تھی ہی نہیں۔ سارا مصر سلیم اول کے لیے خالی پڑا تھا، اور اس کی ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ مملوک سلطنت کے سلطان تومان بے نے اپنے مرکز قاہرہ کے قریب دفاعی پوزیشنیں بنا لی تھیں۔ قاہرہ کے قریب مملوکوں نے باقاعدہ مورچے اور خندقیں کھود کر مضبوط دفاع تیار کر لیا تھا، اتنا مضبوط کہ اگر عثمانی فوج ان پر براہ راست حملہ کرتی تو اسے بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑتا، لیکن سلطان سلیم اول ایک منجا ہوا جنگجو بھی تھا، لہٰذا اس نے حکمت عملی بدل دی۔ اس نے براہ راست مورچوں پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی فوج کے ساتھ راستہ تبدیل کر لیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر مورچوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ یہاں سے اس کی فوج مملوکوں پر ٹوٹ پڑی۔ عثمانیوں کے تابر توڑ حملوں میں 25,000 مملوک سپاہی مارے گئے۔ جو فوج بچی اس نے پیچھے ہٹ کر شہر میں پناہ لے لی، بلکہ گھروں کی چھتوں اور اوٹوں سے گوریلا جنگ بھی شروع کر دی۔ عثمانی شہر میں داخل ہوئے تو چھتوں سے ان پر نیزوں اور تیروں کی بارش ہونے لگی۔ گوریلا جنگ میں اتنی شدت تھی کہ عثمانیوں کی پیش قدمی مشکل ہو رہی تھی۔ مملوک سپاہی حملہ کر کے گھروں اور چھتوں کے پیچھے پناہ لیتے تھے، سو عثمانیوں نے یہاں وہی حال کیا جو ایسے حالات میں طاقتور فوجیں کیا کرتی ہیں، یعنی شہر کی عمارتوں اور گھروں پر توپ خانوں کے منہ کھول دیے۔ بمباری سے شہر کا ایک بڑا حصہ نیست و نابود ہو گیا، لیکن یہ بمباری بھی کسی کام نہ آئی۔ مملوک سپاہی کسی صورت میں بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھے۔ شہر فتح ہوتا دکھائی دے نہیں رہا تھا اور مزاحمت بے پناہ تھی۔ ایسے مواقعوں پر بہادری نہیں جنگی چال کی ضرورت ہوتی ہے، تو سلطان سلیم نے بھی یہی کیا۔ اس نے مملوکوں کو پیشکش کی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کی جان بخشی کر دی جائے گی۔
اب اس پیشکش کی ٹائمنگ ایسی تھی یا مصری سلطان تومان بے مزید ہلاکتوں سے بچنا چاہتا تھا۔ خیر جو بھی تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس نے عثمانیوں کی پیشکش قبول کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ 1517 میں مملوک سلطنت 250 سال بعد ختم کر دی گئی۔ سلطان سلیم اول نے دربار لگایا۔ آخری عباسی خلیفہ المتوکل سوم کو بھی گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ متوکل نے بغیر کسی حیل و حجت کے خانہ کعبہ سمیت تمام مقدس مقامات کی چابیاں اور دیگر متبرک اشیاء سلطان کے حوالے کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی خلافت عباسیہ جو 750 سال سے قائم تھی وہ عثمانیوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ خلیفہ المتوکل سوم کو قاہرہ سے گرفتار کر کے استنبول پہنچا دیا گیا۔ سلطان سلیم اول اب صرف سلطان نہیں بلکہ خلیفہ بھی بن چکا تھا۔ خلافت عباسیوں سے عثمانیوں کو منتقل کر لی گئی تھی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔